نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں انسانی ارتقاء کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنانے کا حکم حضرت جبریل امین سے کیا تو حضرت جبریل امین نے پوری زمین کے ذروں کی مٹی کو اکٹھا کر کے اس میں پانی ملایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ عناصر اربع ہیں جس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اس کا اصل خمیر مٹی ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب اور ہم سب جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ یہی بات آگے بھی ابلیس نے بھی یہی کہی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال جہاں جہاں سے وہ مٹی کے ذرے حضرت جبریل امین نے اٹھائے، بعض مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں سے بھی آدم علیہ السلام حضرت جبریل امین نے پوری دنیا کی مٹی کے ذرات جہاں جہاں سے اکٹھے فرمائے، وہ ذرے جس جگہ سے اٹھائے گئے وہاں قیامت تک آبادیاں پیدا ہوں گی۔ ارتقاء انسانی میں آدم علیہ السلام کے وجود میں مٹی خمیر اصل ہے، اس میں پانی ملایا گیا، گارا بنا، اس کے بعد اسے وہ احسن تقویم کے ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر انسان کی تخلیق بہت خوبصورت ڈھانچے کے اندر رب ذوالجلال نے بنائی۔ اب حضرت جبریل امین نے آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو جب بنایا تو پاؤں سے لے کر سر تک یعنی اس کا خوبصورت یعنی جسم حضرت جبریل امین کے ہاتھ سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے یہ فرمایا کہ اے جبریل، آپ اپنے ہاتھ سے آدم کے وجود کو پاؤں سے لے کر سر تک بنا لیں اور اس کے چہرے کو میں خود بناؤں گا۔ اس کے بعد یہ زمین پر یہ یعنی مٹی پانی گارا ہونے کے بعد اچھے سانچے میں حضرت جبریل امین نے جب اس کو ڈھالا تو اس کے بعد اسے ہوا میں خشک کر کے آگ میں تپا کر بغیر روح کے یہ پتلا بے جان یعنی کہ پتلا یہ زمین سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پر لایا گیا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے وجود کو، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کا پورا وجود جبریل امین بنا کر وہاں لے گئے جنت میں، اور رب ذوالجلال نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس میں ناک، آنکھیں، اسی طرح شفتین یعنی ہونٹ، چہرے کی یہ ساری بناوٹ اور اس میں داڑھی، یہ سارا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اسے اتنا اعلیٰ قرار دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر اللہ نے حکم کر دیا فرشتوں کو کہ یہ اعلیٰ چہرہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، فرشتوں اس کے آگے جھک جاؤ۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ سارے فرشتے جھک گئے۔ پھر الا ابلیس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ابلیس نہیں جھکا، اس سے معلوم ہوا کہ حکم فرشتوں کو ہوا مگر پوری کائنات آدم کے اس چہرے کے آگے جھک گئی۔ در حقیقت آدم کا وہ چہرہ جہت قبلہ بن گیا تھا۔ آدم ایک جہت قبلہ بنے اور ان کا اس جہت میں سجدہ کرایا گیا، کیونکہ وہ اعلیٰ چہرہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی اس گھر کی عبادت کیجئے جو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اسی طرح سے اس آیت کی روشنی سے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو جہاں حضرت آدم کا چہرہ وہ جہت قبلہ بنا اور ساری مخلوق اس کے آگے جھک گئی۔ تو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام بخشا ہے کہ جس کا وہ اعلیٰ چہرہ، جس کے آگے جبریل بھی جھک گئے،
تو اس لیے اللہ نے ہمیں تسبیح کے اندر سجدے میں یہ ذکر فرمایا کہ آپ جب بھی سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ کس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح؟ اس پر غور کیجئے کہ یہ اعلیٰ چہرہ جس کے آگے مخلوق جھک گئی، اب یہ ادنا کے آگے نہیں جھک سکتا، اگر جھکے گا تو رب اعلیٰ کے آگے جھکے گا۔ اس لیے ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ اعلیٰ چہرہ جو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رب اعلیٰ کے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ یہ کسی ادنا کے آگے اب جھکنے میں اس کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں جبریل امین اس کے آگے جھک گئے تو ایک اعلیٰ چہرہ کسی ادنا کے آگے نہیں جھک سکتا، اگر جھکے گا تو رب اعلیٰ کے آگے جھکے گا۔ اس لیے اس فلسفے کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسرا، پھر آدم علیہ السلام کے وجود کو رب ذوالجلال نے جو مقام اور عظمت بخشی، تو ابلیس نے جو کہ جنات میں، یعنی کہ وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو اس نے یہ فخر کیا اور اس نے یہ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیسے اس کے آگے جھکوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور کبر کیا، تو رب ذوالجلال نے اس کے انکار اور کبر پر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کے ساتھ اسے کافر قرار دیتے ہوئے اس پر لعنت بھیجی۔ تو بہرحال اگر عظمت آدم کے انکار پر ابلیس جس نے صرف انکار کیا اور اپنے آپ کو کبر کے ساتھ پیش کیا، تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابلیس نے عظمت آدم کا انکار کیا تو وہ ملعون ہوا، اور جو عظمت رسول، عظمت محمد سید الاولین سید الآخرین ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی عظمت، ورفعنا لک ذکرک۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع نہ بنائیں، بلکہ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تعریف قرآن میں فرمائی اور آپ کو جمال میں اجمل، کمال میں اکمل، آپ کی شان کو آپ کے شایان شان مانتے ہوئے حضور کی عظمت اور معجزات کے بارے میں انکار نہ کیجیے، کیونکہ شیطان نے عظمت آدم کا انکار کیا تو وہ ملعون ہوا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر کتنی یعنی پھٹکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کے ساتھ اتباع رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس شریعت پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے والدین کو، بہنوں بھائیوں، بیوی بچوں کو، اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار، اپنا لقاء، اپنا سلام، اپنی رضا، اور میدان مزید میں جنت الفردوس کی نعمتوں میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔